سورۃ النساء آیت نمبر 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگو اپنے رب کے نام سے ڈرتے رہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ عربی میں نساء عورتوں کے لیے آتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ اس صورت میں عورتوں کے متعلق اس قدر کثیر احکام مذکور ہیں جو کسی اور صورت میں نہیں۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس صورت میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں۔ اسی لیے مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات کا بیان فرمایا کہ ان کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے، مدینہ شریف میں اتری۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ جب یہ صورت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب روک رکھنا نہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورۃ نساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے جب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہوگی جتنی ان آیتوں سے ہے۔ انشاءاللہ وہ 5 آیتیں گاہ بگاہ جیسے جیسے آتی جائیں گی ہم ان کو پڑھتے جائیں گے۔ جیسے اس میں ایک آیت ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور جس کسی کو جو کوئی نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اپنی طرف سے جو بطور انعام اجر عظیم دے وہ جو دگانا ہے۔ اسی طرح اس میں آپ پڑھیں گے تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، تو میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتی، انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو پھر ان آیات کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو ان آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ کا آیت میں پیدائش کی 3 صورتوں کا ذکر ہوگا۔ ایک جاندار کا بے جان سے پیدا کرنا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے۔ دوسرا جاندار کا جاندار سے مگر عام پیدائش کے طریقے کے خلاف، یعنی حضرت حوا کا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہونا۔ اور تیسرا جاندار کا جاندار سے جو عام پیدائش کا طریقہ ہے۔ اور اس آیت میں ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا خالق اور موجد ہے، اور یہ بھی کہ تمام انسانوں کی طرح تمام انسانوں کے لیے سبب وجود ایک ہی جان یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اسی سے ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کرائی گئی کہ تمام انسان کی اصل ایک ہے، ایک انسان سے پیدا ہوئے، ایک ذات سے پیدا ہوئے، تاکہ یہ بات دلوں میں جم جائے اور بے اختیار برادرانہ محبت دلوں میں جوش کر جائے۔ دیکھتے ہیں اس آیت کو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، انہی سے آپ کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وصیت مانو
اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہنا، کیونکہ عورت کی خلقت پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کے اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر یوں ہی چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی. لہٰذا میری وصیت مانو اور ان سے اچھا سلوک کرو. یعنی جس طرح وہ بنائی گئی اسی ساخت سے فائدہ اٹھائے، اس کو سیدھا کرنے کے چکروں میں مت پڑیں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اس صورت کے آغاز کی اس آیت میں غالباً اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس صورت کا اکثر حصہ آئلی اور معاشرتی قوانین پر مشتمل ہے. نیز اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سطح پر سب انسان ایک دوسرے کے برابر ہے، لہذا ہر ایک سے حسن سلوک سے پیش آنا ضروری ہے. یہ ذات، برادری، فرقے، جماعتیں، ان چکروں سے انسان کو باہر نکل آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دیا کہ ایک حضرت آدم اور حوا کی آپ اولاد ہیں اور آپ اسے مرد اور عورت بنے ہیں، سو ایک دوسرے کا خیال رکھیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. یہ صورت کی آیتیں نکاح کے وقت بھی اکثر پڑھی جاتی ہیں. اللہ سے ڈرو اور جس کو حاضر ناظر جان کے وہ ذات تم ایک دوسرے سے رشتوں کے بارے میں سوال کرتے ہو. اب جب ہم رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہم اللہ کے بھروسے پہ ہی مانگتے ہیں، اللہ ہی ہمارا ضامن ہوتا ہے اور اللہ ہی کے بھروسے پہ ہم دیتے بھی ہیں، اسی کا بھروسہ سامنے ہوتا ہے. تو بیچ میں ذات اس مقدس رشتے کو میاں بیوی کے نکاح کی، اس میں ضامن اللہ کی ذات ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ رشتہ جوڑتے ہیں اور اس کے بعد اتنے برا سلوک کرتے ہیں کہ جیسے کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی ہے ہی نہیں اور ہم نے اللہ کو جواب ہی نہیں دینا. تو اس لیے خاص طور پہ یہاں کہا گیا اللہ سے ڈرو. یعنی پہلے اتنی بڑی بڑی آپ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ بھول جاتے ہیں اللہ سے ڈرنا. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پہ رقیب ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ پہ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں. سو اس میں صلہ رحمی کی تاکید اور فضیلت ہے. قریبی رشتہ داروں سے بہترین سلوک کرنا بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور ان تعلقات کو بگاڑنا، خراب کرنا یا توڑنا گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم رحمان سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا جو تجھے ملائے گا میں اس سے ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا. فراغی رزق کا یہ نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں فراغی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوا تو رحم نے کہا اے اللہ قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اسے ہی ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑ دوں جو تجھے توڑے؟ رحم نے کہا ہاں میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری یہ بات منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر چاہو تو دلیل کے طور پر یہ آیت پڑھ لو فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اور یہ سورۃ محمد کی آیت 22 ہے. انشاءاللہ وہاں اس کی تفصیل جانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے کے طور پر رشتے ملانے والا نہیں بلکہ رشتے ملانے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ اس سے ملائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا میرے کچھ قریبی ہیں، میں ان سے رشتہ ملاتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ توڑتے ہیں. میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں. میں ان سے حوصلے سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سا برتاؤ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم اس حال پر قائم رہو گے ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ہمیشہ ایک مددگار رہے گا. سیدہ اسما رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جس زمانے میں آپ کی صلح تھی قریش سے، اس دوران میری ماں میرے پاس آئی اور وہ اسلام سے بھی رغبت رکھتی تھی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اس سے صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرا بھی کسی کو شریک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔